آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے شہید احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ مولوی عبدالحق کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر، اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر 6 کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے اپنی کتابوں کو نکالیے اور اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے طرف آ جاتے ہیں، اس میں جو اہم نکات ہیں اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ تو مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ بڑے قد آور دیو ہیکل آدمی تھے، مگر بدھے بونڈے نہیں لگتے تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے حال سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلوں میں بونے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ اچھا، اس میں جو ہے سر راس مسعود کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سر راس مسعود کے حوالے سے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو ذرا انڈر لائن کیجیے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پہلی اور آخری بار دیکھا تھا کہ وہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اور مولوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل آ رہے تھے، اور ایک لمبا چوڑا مضبوط آدمی تھے، لیکن وہ شکل سے جو ہے بیوقوف یا بے حیثیت یا بدصورت یا بدشکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بڑے ذہین نظر آ رہے تھے، اس کے چہرے سے جو ہے وقار اور دبدبہ جو ہے وہ ٹپکتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور حال سے باہر آ گئے۔ مولوی صاحب جو تھے وہ درمیانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود اتنے مضبوط اور اتنے دیو ہیکل تھے کہ اس کے سامنے وہ چھوٹے نظر آ رہے تھے، یعنی بونے نظر آ رہے تھے۔ لیکن مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے اپنے سے چھوٹے سے باتیں کرتا ہوں۔ یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید جو ہے اپنے اس پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور اس منظر کو دیکھ کر مولوی صاحب جو ہے وہ باہر بھاگ گئے تھے۔ لوری کو بھی انڈر لائن کیجیے، اس کو ہم آخر میں دیکھ لیتے۔ اچھا، گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابا اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیر طریقت سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگایا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے۔ دوسرے پیراگراف میں گاندھی جی سے انہوں نے ٹکر لیا تھا، اس حوالے سے بات کی گئی ہے، صحیح۔ تو اس ٹکر کی وجہ سے وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابا اردو کہلانے لگے، اور یہ مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے جو ہے جھگڑتے تھے، اور اردو کی تشہیر کے لیے وہ کسی ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے جو پیر تھے سر سید احمد خان جو ہے وہ چندے جمع کرتے تھے، لیکن مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے چندہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ وہ جتنے بھی اخراجات تھے وہ اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے۔ آخری پیراگراف کی طرف آ جائے، مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، بڑے صاف مزاج آدمی تھے، پاک مزاج آدمی تھے۔ عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ۔ ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہو۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے۔ ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے، مقربین یعنی قریبی دوست، قریبی لوگ، کہ ایک دفعہ ممبئی میں کسی رئیس نے کسی امیر نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ۔ ملازمین نے ڈش میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے، یعنی مسکرائے، مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔
وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنے فٹ پل کھایا اور تم نے کتنے گز پل نوش جا فرمایا. نوش جا فرمایا یعنی کھایا. اچھا, اب اس پیراگراف میں مولوی صاحب کے مزاج کے حوالے سے, ان کے لباس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, ان کی طبیعت کے حوالے سے بات کی گئی, ان کی ظرافت کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اب اگلے پیراگراف کی طرف آ جائے. مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اس عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا. اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے. مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں. اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کا اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن تھی. کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی, مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں. حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی, لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی. اب مولوی صاحب نے جو اردو کے لیے قربانی دی, اردو کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا, اس کا ذکر اس پیراگراف میں کیا گیا کہ انہوں نے اردو کالج کھول دیا. اس میں تمام مضامین جو ہے وہ اردو میں پڑھائے جانے لگے. پرچے جو ہے وہ بھی اردو میں ہونے لگے. اور اس میں یہ ثابت کیا کہ اگر اردو ذریعہ تعلیم بن جائے تو انگریزی سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا, اس کو ایک اور ان کی لگن تھی کہ میں اردو یونیورسٹی قائم کروں, لیکن کراچی کا اگر ایک سرمایہ دار بھی ان کے ساتھ ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں وہ حکومت کے رخ کو دیکھ کر چلتے ہیں اور حکومت جو تھی وہ اس تبدیلی کے خلاف تھی. لہٰذا مولوی صاحب کی جو آرزو تھی یونیورسٹی بننے کی یہ پوری نہ ہو سکی. اگر ایک بھی سرمایہ دار آگے بڑھتا تو شاید یونیورسٹی بن جاتی. اگلے پیراگراف کی طرف آ جائے. مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے. صبح کی چہل قدمی یعنی پیدل چلنے سے رات کی مشی تک, مشی یعنی چہل قدمی تک, ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا. راتوں کو جاگتے نہیں تھے, نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے. 90 سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی. ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے, مگر ابھی 100 میں سے 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے. مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا. خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے, مگر جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے, افاقہ نہیں ہوا. اب مولوی صاحب کی حالتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ان کی بیماری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے صبح چہل قدمی کرتے ہیں, رات کو چہل قدمی کرتے ہیں, رات کو جاگتے نہیں تھے, صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے تھے, پوری نیند لیتے تھے. 90 سال سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی. ہمارا مصنف کہتے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ 100 سال جو ہے پورے کر جائیں گے, لیکن اب اس میں 5-6 سال جو تھے وہ باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے. مرض تشخیص نہیں ہوتا, تشخیص مرض کی شناخت نہیں ہو رہی تھی, پہچان نہیں ہو رہی تھی. تو ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے ہاضمے کی شکایت ہو, لیکن جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے, افاقہ نہیں ہوئی یعنی خلاصی نہیں ہوئی. صدر ایوب کو مولوی صاحب کی عدالت کی اطلاع, عدالت یعنی بیماری کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا. وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا, یعنی شناخت ہوا کہ مولوی صاحب کو کینسر ہے. لا علاج مرض کا علاج ہی کیا. جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا. یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے, یعنی مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتے تھے. جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نقاہت یعنی کمزوری اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی, کہ ان کی آواز جو یا جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ سنائی نہیں دیتی تھی. صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے, انجمن اور اردو. یہ رہا آپ کا خاکہ جو کہ شاہد احمد دہلوی نے مولوی عبدالحق کے حوالے سے لکھا تھا. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر جو اہم نکات ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں, اور وہ سوالات جو کہ آپ کے کام آ سکتے ہیں یا امتحان میں آ سکتے ہیں تو اس پیراگراف سے اس سبق سے میں نے لکھے ہیں, اس پر بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں الفاظ کے معنوں پر. دیوہیکل یعنی لمبا چوڑا یا مضبوط, بدھے بونڈا یعنی بدصورت یا بد شکل, وجاہت یعنی وقار یا عزت یا رعب, میانہ قد یعنی درمیانی قد, بونے یعنی چھوٹے, لڑتے بڑھتے یعنی جھگڑتے, اگاہ یعنی جمع, جب اگاہ کرتے تھے یعنی جمع کرتے تھے,
مقربین یعنی قریبی دوست یا قریبی لوگ، تبسم یعنی مسکرانا، آرزو خواہش، مشیر چہل قدمی، تشخیص یعنی شناخت، نقاہت یعنی کمزوری. یہ وہ الفاظ ہے جو کہ اس سبق میں مجھے لگ رہا تھا کہ مشکل ہے، اس کے معنی میں یہاں لکھ چکا ہوں. اب آ جاتے ہیں کچھ اہم نکات جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے. دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک سراس مسعود کو ذرا انڈر لائن کیجیے اور لوری کو انڈر لائن کیجیے. یہ دونوں ایسے نکات جس پر بحث کی جا سکتی ہیں. سراس مسعود جو پیدائش کی ہے 1889 اور وفات ہے 1937 1937. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر. اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اتنا کافی ہے. 48 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اب لوری کیا ہوتی ہے؟ لوری کو ہم پشتوں میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ جو ہے اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں. یہ لوری وہ سریلے بول جو بچے کو سلانے کے لیے گیت کے طور پر ماں دھیمے سر میں گاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لوری. یعنی وہ بول جو دھیمے سروں میں ماں جو ہے بچے کو سلانے کے لیے گاتی ہے، تو اس کو لوری کہتے ہیں. اچھا، اب کون کون سے اہم نکات ہے جس کا ذکر جو ہے سبق میں کیا گیا تھا؟ سراس مسعود کا ذکر کیا گیا ہے، کہ وہ کس طرح جو ہے بابا اردو بن گئے، گھر چیزوں انہوں نے ٹکر لی اور وجہ سے وہ بابا اردو بن گئے. پھر اس کے بعد چندے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو سر سید احمد خان تھے وہ چندے اکٹھا کرتے تھے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اس میں شرم آتی ہے، تو وہ ساری جو اخراجات تھے اپنی پینشن سے جو ہے وہ جمع کرتے تھے. مولوی صاحب کی شخصیت اور ظرافت کے حوالے سے بات کی گئی، جیسے کہ انہوں نے کنڈیریا کہی، پھر اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ آپ نے کتنے فٹ جو ہے پھل کھایا. اردو کالج کا ذکر کیا گیا کہ مولوی عبدالحق نے جو ہے اردو کالج بنایا تھا، اور جس میں ذریعہ تعلیم اور ذریعہ امتحان جو تھا وہ اردو ہی تھا. اردو زبان کے نتائج کے حوالے سے بات کی گئی کہ انہوں نے پرچے جو ہے وہ اردو میں انہوں نے بنائے تھے اور اردو میں ہی جوابات لکھے جاتے تھے. تو مولوی عبدالحق نے کہا کہ یہ جو ہے بہترین زبان ہے اور انگریزی سے اس کے اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے. صحت کا خیال جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر اس کے مرض کے حوالے سے بات کی گئی کہ مولوی صاحب جو ہے مولوی صاحب کے مرض کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ مولوی صاحب جو تھے اس کو بیماری ہو گئی تھی لیکن اس کی شناخت نہیں ہوتی، لیکن جب شناخت ہوا تو وہ بیماری حد سے بڑھ گئی تھی اور پھر جو ہے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. آخری ایام کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ مولوی صاحب جو تھے وہ آخری ایام میں جو ہے اس کے منہ سے کون کون سے الفاظ نکلے اور آخری ایام میں جو ہے وہ کس حالت میں تھے کہ کبھی ہوش میں بہت کم ہوتے تھے اور مدہوشی میں زیادہ ہوتے تھے، اور آخری ایام میں اس کے الفاظ سے انجمن اور اردو. اب وہ سوالات جو کہ آپ کو نوٹ کرنے چاہیے یا آپ کو دیکھنے چاہیے، یہ ضروری ہے. سراس مسعود کے بارے میں چند سطور لکھ کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا مولوی عبدالحق کے بابا اردو بننے کے کیا وجوہات تھے، یہ بھی آپ پوچھا جا سکتا ہے. مولوی صاحب کے ظرافت کے حوالے سے لکھیں، یہ بھی آ سکتا ہے. مولوی صاحب کی کیا خواہش تھی اور کیوں کر پوری نہ ہوئی، کون سی خواہش تھی جو کہ پوری نہ ہوئی، مولوی صاحب کا معمول کیا تھا، اور آخری مولوی صاحب کے آخری الفاظ کیا تھے. تو یہ رہا آج کا لیکچر. کل انشاءاللہ ہم اس سبق کے مشق کے حوالے سے بات کریں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.